کہا یا رسول اللہ لگتا ہے میں نے جہاں انگوٹھا لگایا ہے وہاں کوئی کیڑا ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے، وہاں کوئی سانپ ہے جو مجھے ڈس رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا قدم ادھر لاؤ، قدم ادھر لاؤ۔ پیر کو لیا، اپنا لعاب دہن لگایا اور صدیق کے انگوٹھے پہ مل دیا، سارا سانپ کا زہر کافور ہو گیا، سانپ کا زہر کافور ہو گیا۔ یہ واقعہ ہونا بھی ضروری تھا تاکہ پتہ چلے امتی میں اور نبی میں فرق کیا ہے۔ یہ لعاب دہن لگا دیں تو سانپ کا زہر اتر جائے، اور امتی اگر کہیں تھوک دے ملیریا پھیل جائے، ڈینگو ہو جائے۔ یہ ہمارے اور تمہارے تھوک کا عالم ہے، اور نبی کے لعاب دہن کا عالم یہ تھا کہ اگر دکھتی ہوئی آنکھ پر لگا دیں مولا علی کی تو دکھتی ہوئی آنکھ اچھی ہو جائے۔ ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئی نئے خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، آئی نئے خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، بہت عمدہ ماشاءاللہ، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، اور اپنے کو دے دیا ہمیں، اپنے کو دے دیا ہمیں، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے، بہت عمدہ ماشاءاللہ، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا، ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے، پھر کیا ملا، ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے، اور وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے، وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے۔ اور اس شعر پہ خصوصی توجہ کہ قوسین تک پتہ ہے، قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا۔ معراج کی رات میں جب اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو قرآن نے جو بیان کیا ہے تو مسجد اقصیٰ کا بھی ذکر ہے، عرش کا بھی ذکر ہے، لامکاں کا بھی ذکر ہے، مگر جب اللہ کے قریب ہوئے تو وہاں کا جو ذکر قرآن نے بیان کیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی نبی اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے ذات باری تعالیٰ سے کہ 2 کمان کے برابر جگہ رہ گئی، 2 کمان کے برابر جگہ رہ گئی۔ تو قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے، پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے انبیاء کرام کو جو سابقین پہلے گزر چکے ان سارے نبیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور اللہ نے جو ان کو خطاب کیا تھا اور جس انداز سے پکارا تھا اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اور اسی طرح حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، سبھی کا ذکر قرآن میں ہے، اور اللہ نے سب کو جب پکارا، آواز دی، ان سے خطاب کیا تو انہیں نام لے کر آواز دی، یا آدم، اے آدم،
اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو. اے موسیٰ یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے غلام کی جس کا نام، ایک ایسے بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تمہیں درجہ کمال تک پہنچانے والا ہوں. اسی طرح بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر قرآن میں آیا کہ اللہ نے جب ان کو مخاطب کیا، جب ان سے کلام کیا، جب ان کو اللہ نے کچھ کہنا چاہا اور انہیں پکارنا چاہا تو ان کو بلایا تو نام لے کر آواز دی. کل یہاں تک بات پہنچی تھی. مگر میرے نبی کی جب بات آتی ہے، نبی آخر الزماں کی جب بات آئی، آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات جب آئی تو اللہ نے پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، مگر کسی آیت میں بھی اپنے محبوب کو جب آواز دی تو یا محمد کہہ کے نہیں بلاتا ہے، یا احمد کہہ کر آواز نہیں دیتا ہے. حالانکہ محمد نام ہے، نام گرامی، اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور احمد بھی نام ہے آپ کا، مگر اللہ نے نہ محمد کہہ کر آواز دی نہ احمد کہہ کر بلایا، بلکہ جب پکارا ہے تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے جھرمٹ کے مارنے والے. اس انداز سے خطاب کیا پروردگار عالم نے کہ پتہ چلتا ہے کہ نبی تو سب ہیں، رسول تو سب ہیں، مگر اس ایک نبی کا اور اس ایک رسول کا جو مرتبہ بارگاہ الہی میں ہے وہ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہے. اسی لیے تو بریلی سے امام عشق و محبت پکار اٹھے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اسی لیے بارگاہ رسول کا ادب بھی سکھایا جا رہا ہے، بارگاہ رسول کا احترام بھی بتایا جا رہا ہے. اچھا دوستو، اس سے پہلے کہ میں آپ کے ذہن کو اس طرف لے جاؤں، کل میں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگوں نے یا محمد کہہ کے بلا لیا، کچھ لوگوں نے یا احمد کہہ کر آواز دی. اللہ کے رسول کو یا محمد یا احمد یا ابوالقاسم کہہ کر پکارنے والوں نے جب پکارا، آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے ایمان والو، نبی کو ایسے مت پکارا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اب ہم آپس میں ایک دوسرے کو کیسے پکارتے ہیں، کس انداز سے آواز دیتے ہیں؟ اگر ہم سے بڑا، کل میں نے بتایا، اگر ہم سے بڑا ہے تو ہم رشتہ لگا کے پکار لیتے ہیں، اور اگر ہم سے چھوٹا ہے تو ہم نام لے کر پکارتے ہیں. بڑا ہے تو کسی کو بابا کہہ دیا، کسی کو نانا کہہ دیا، کسی کو چاچا کہہ دیا، کسی کو دادا کہہ دیا، کسی کو بابا کہہ کے بلا لیا. اور اگر چھوٹا ہے نام لے کر آواز دی، اے فاخر ادھر آؤ، اے عبد الرحمن ادھر آؤ، اے عبد الکریم یہ کرو، یہ اٹھا لاؤ، وہ لے آؤ، اے التمش یہ کرو، وہ کرو. یعنی چھوٹا ہے تو نام لے کر بلایا، بڑا ہے تو رشتہ لگا کے بلا لیا. اور قرآن منع کرتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول، نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو. یعنی میرے نبی کو نہ رشتہ لگا کے پکارو، نہ نام لے کر پکارو. بے شک، سبحان اللہ، سبحان
سبحان اللہ. نہ رشتہ لگا کے آواز دو نہ نام لے کر پکارو. اسی لیے دوستو حضرت مولا علی جو رسول کے بھائی ہیں، اگر وہ رسول کو اپنا بھائی کہتے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں تھی. حضرت عباس رسول کے چچا ہیں، اگر وہ اپنے بھتیجے کو محمد کہہ کر آواز دیتے یا رشتہ لگا کے بیٹا کہہ کے آواز دیتے تب تو یعنی کوئی حرج کی بات نہیں تھی، سگے چچا ہیں. مگر ان کے پکارنے کا انداز کیا ہے؟ آؤ اٹھاؤ روایتیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا، کیا کہا؟ یا امی یا امی انت اکبر منی، اے چچا آپ مجھ سے بڑے ہیں. کیا کہا؟ اے چچا آپ مجھ سے بڑے ہیں. تو جانتے ہو چچا نے پلٹ کر کیا کہا؟ لا یا رسول اللہ، لا یا رسول اللہ. حالانکہ رسول چچا کہہ رہے ہیں تو یہ بیٹا بھی کہہ سکتے تھے، نہیں لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں بڑا نہیں ہوں بل حسن آپ سے پہلے پیدا ہو گیا تھا، آپ سے پہلے پیدا ہو گیا تھا. بڑے تو آپ ہی ہیں، بزرگ تو آپ ہیں، فضیلت والے تو آپ ہیں. چچا ہو کر بھتیجے کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حضرت عمر فاروق یاد آئے کہ کچھ لوگوں نے جب رسول کو، اللہ کے نبی کو یا محمد یا احمد کہہ کے پکارا، آواز دی، فنہاہم اللہ ذالک اعظاما لنبیہ، فقالوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے پکارا اللہ نے آیت نازل کی، نبی کو ایسے آواز مت دو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو اس کے بعد لوگوں کا طریقہ یہ ہو گیا کہ جب پکارتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، یہی کہہ کر آواز دیتے تھے. دیکھیے ذرا بارگاہ رسالت کا ادب دیکھیں، بارگاہ رسالت کا احترام دیکھیں، بارگاہ رسالت کا رسپیکٹ کس قدر دیا جا رہا ہے. اور کمال کی بات تو یہ ہے، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، آپ نے تاریخ پڑھا ہوگا اور تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا نہ جانے کیسے کیسے بادشاہ آئے، نہ جانے کیسے کیسے شہنشاہ آئے، نہ جانے کیسے کیسے راجہ مہاراجاؤں نے جنم لیا اور اس کے بعد انہوں نے حکومتیں کی ہیں. اور حکومت کرنے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی راجہ، جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کو بناتا تھا یا اپنی سلطنت میں آتا تھا اور اسے سلطنت کا تاج پہنایا جاتا، اسے بادشاہ بنا کے بٹھایا جاتا تھا. تو جانتے ہو ہر بادشاہ کا طریقہ کیا تھا؟ وہ اپنے دربار کے قانون بناتا تھا. میرے دربار میں آنے کا وقت یہ ہے، میرے دربار میں آنے کا ٹائم یہ ہے، مجھ سے فریاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، مجھ سے کچھ گزارش کرنا ہے تو اس کا انداز یہ ہے، مجھ سے کچھ بولنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا. اور ٹائم ٹیبل بنایا جاتا تھا، قانون بنائے جاتے تھے. میرے دربار میں اگر کچھ کہنا ہے تو اس انداز سے کہنا ہوگا، اس طریقے سے کہنا ہوگا، لکھ کے دینا ہوگا یا اس انداز سے پیش کرنا ہوگا. ہر بادشاہ اپنے دربار کے، اپنی بارگاہ کے قانون خود مرتب کرتا تھا، خود بناتا تھا. اور جب تک وہ رہتا اس کے دربار کا قانون چلتا، اس کے بارگاہ کا قانون چلتا، اس کے دربار کا قانون جاری رہتا. لیکن جب وہ بادشاہ چلا جاتا، جب وہ بادشاہ چلا جاتا دوسرا کوئی بادشاہ آتا، اب وہ اپنے دربار کے قانون بناتا، اب وہ اپنے دربار کے قانون وضع کرتا کہ پہلے دربار میں آنے کا ٹائم یہ تھا مگر اب میرے دربار میں آنے کا وقت یہ ہے. پہلے عرض کرنے کا طریقہ یہ تھا مگر اب عرض کرنے کا طریقہ یہ ہے. پہلے تم اس انداز سے بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، اب میری بارگاہ میں حاضری دینے کا طریقہ یہ ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر آنے والا شہنشاہ، ہر آنے والا بادشاہ، ہر آنے والا راجہ مہاراجہ جو بھی ہوتا تھا وہ اپنی بارگاہ کے قانون خود بناتا تھا. میری بارگاہ میں بولنے کا طریقہ یہ ہے، میری بارگاہ میں عرض کرنے کا طریقہ یہ ہے، میری بارگاہ میں پیش کرنا ہو کچھ تو اس کا انداز اور طریقہ یہ ہے. مگر دوستو اسی دھرتی کے اوپر، اسی آسمان کے تلے، اسی دھرتی کے اوپر، اسی آکاش کے تلے، اسی آسمان کے تلے، اسی چاند سورج کی چھاؤں میں، انہی ستاروں کی چھاؤں میں، آؤ میں تمہیں ایک دربار اور بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں ایک دربار اور بتاتا
چاہتا ہوں وہ دربار دربار محمد ہے، وہ دربار دربار مصطفیٰ ہے، وہ دربار بارگاہ رسالت ہے، وہ بارگاہ ہے، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایجا، یعنی اسی دھرتی کے اوپر، اسی آکاش کے تلے ایک ایسا بھی دربار ہے، ایک ایسی بھی بارگاہ ہے جو عرش سے زیادہ نازک ہے، عرش سے زیادہ نازک ہے کہ حضرت بایزید بستامی اور حضرت جنید بغدادی جیسے ولی کامل جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے اپنی سانسوں کو روک لیتے تھے کہ کہیں سانس لینا بے ادبی نہ ہو جائے۔ بہت عمدہ، بے شک۔ ذرا خیال کریں، ایسے جلیل القدر ولی اس بارگاہ میں حاضری دیں تو اپنی سانسوں کو روک لیں، کہیں سانس لینے سے بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں سانسوں کی آواز سے بارگاہ رسالت میں خلل نہ پڑ جائے، اتنا ادب و احترام۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کا قانون بارگاہ والے نے نہیں بنایا ہے، جس بارگاہ کا قانون خود رسول نے نہیں بنایا بلکہ بارگاہ مصطفیٰ کی قانون ہے خدا کا، بے شک۔ بارگاہ مصطفیٰ کی قانون ہے خدا کا۔ اے محبوب، اپنی بارگاہ کے قانون تم نہ بنانا، اپنے دربار کے آداب تم مرتب نہ کرنا، اپنی بارگاہ کے قوانین تم نہ بنانا، اس لیے کہ اگر تم بناؤ گے تو دوسرے بادشاہوں میں اور آپ میں فرق ہی کیا رہ جائے گا، دوسرے شہنشاہوں میں اور آپ میں فرق کیا رہے گا۔ اے محبوب، آپ اپنی بارگاہ کے قانون نہ بنانا بلکہ میں جبریل کو بھیجوں گا، قانون میں بناؤں گا، قانون میں مرتب کروں گا۔ اس لیے بھی کہ اے محبوب، اگر آپ قانون بنائیں گے تو وہ قانون حدیث کی شکل میں لوگوں تک پہنچے گا، حدیث کی صورت میں لوگوں تک پہنچے گا۔ بعد میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لوگ حدیث میں کیڑے نکالنا شروع کریں گے، حدیث میں الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگیں گے اور نہ ماننا ہوگا تو کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کمزور ہے، یہ حدیث ایسی ہے، یہ حدیث ویسی ہے۔ اس لیے محبوب، آپ قانون نہ بنانا، بارگاہ تیری ہوگی، جبریل کے ذریعے قرآن میں بھیجوں گا، قانون میں بناؤں گا، میں تیرے دربار کے آداب مرتب کروں گا تاکہ لوگوں تک پہنچے تو حدیث کی صورت میں نہیں، قرآن کی صورت میں پہنچے، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، قرآن کی صورت میں پہنچے۔ اور جو نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہو جائے، جو نہ مانے وہ اسلام سے باہر ہو جائے۔ اور اے محبوب، وجہ یہ بھی ہے کہ تو میرا رسول، یہ قرآن میری کتاب، یہ قرآن میری کتاب ہے، تو میرا رسول ہے، اور یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہدایت، قیامت تک کے لیے گائیڈنس، قیامت تک کے لیے رہنما۔ تو اے محبوب، میں جب قرآن کی شکل میں بھیجوں گا تو جو قانون بنے گا وہ صبح قیامت تک جاری رہنے بے والا ہے، شک، بے شک۔ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے اے مصطفیٰ، اپنے دربار کے قانون تم نہ بنانا بلکہ تمہارے دربار تمہارا ہوگا، قانون میرا ہوگا، بارگاہ تیری ہوگی، مگر قانون میرا ہوگا۔ اور ہوا بھی یہی، اٹھائیے قرآن۔ ایک مرتبہ ہوا یہ، توجہ چاہوں گا، ہوا یہ، دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا تھا، رمضان کا چاند نظر نہیں آیا اور کچھ صحابہ نے پہلے ہی سے روزہ رکھ لیا، رمضان کا چاند دکھا نہیں، اللہ کے رسول نے روزہ شروع نہیں کیا مگر کچھ صحابہ نے پہلے ہی سے رکھ لیا۔ بھائی روزہ ہی تو رکھنا ہے، اگر ایک دن پہلے سے شروع ہو جائے تو حرج کیا ہے؟ ایک دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ قربانی کا معاملہ تھا، اللہ کے رسول نے ابھی قربانی نہیں کی تھی اور کچھ صحابہ نے پہلے ہی قربانی کر دی۔ یہ دو روایتیں ہیں، یا تو قربانی کا معاملہ ہے یا پھر رمضان شریف کا معاملہ تھا کہ روزہ شروع نہیں ہوا، اللہ کے رسول نے روزہ شروع نہیں کیا اور کچھ صحابہ نے پہلے سے شروع کر دیا۔ اور اسی طرح قربانی کا معاملہ، دونوں روایتیں لے لیں۔ بھئی روزہ تو رکھنا ہی تھا، پہلے سے رکھ لیا تو حرج کیا ہے؟ ایک روزہ ایکسٹرا ہو گیا۔ اور اگر قربانی کرنی تھی
नबी ने अभी कुर्बानी नहीं की और कुछ सहाबा ने पहले ही से कर ली, तो उसमें क्या ताज्जुब है, हैरत क्या है, गलत क्या है? कुर्बानी तो करना ही है ना। नहीं, कानून आ गया, आयत उतर गई, जिब्रील आए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ए ईमान वालो, नबी से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। बेशक ए ईमान वालो, नबी से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, नबी से आगे जाने की कोशिश मत करो, नबी से सबकत करने की कोशिश मत करो, नबी से आगे बढ़। कहाँ आगे बढ़े थे? अरे कुछ दिन पहले, एक दिन पहले रोजा ही रख लिया या कुछ पहले कुर्बानी कर दी। कहा नहीं, जब मेरे नबी ने अभी नहीं किया तो तुम कौन होते हो करने वाले? मेरा नबी मौजूद है, मेरा नबी हाजिर है और उसने अभी कुर्बानी नहीं की या उसने अभी रोजा नहीं रखा, तो तुम क्यों रोजा रख रहे हो? नबी से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, मना कर दिया गया। यानी नबी अगर जमीन पर भी चल रहे हो तो उनसे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। जरा ख्याल करें, ये अदब है, ये एहतराम है कि नबी से आगे आगे मत चलो, नबी से आगे आगे चलना भी नहीं है, नबी से आगे आगे कुछ करना भी नहीं है। ना अमल के लिहाज से तुम कर सकते हो, ना रफ्तार के लिहाज से तुम आगे जा सकते हो। तो नबी अगर जमीन पर चले, पीछे चलो। यही तरीका है, यही तरीका अहले सुन्नत वल जमात ने अपना लिया, इसलिए कि नबी के पीछे चलना चाहिए, नबी के आगे आगे दौड़ना नहीं चाहिए, नबी के आगे आगे नहीं चलना चाहिए, पीछे चलना चाहिए। तो ये तरीका कुरान ने बताया ना कि नबी से आगे मत चलो, तो उलमाए अहले सुन्नत ने, अकाबिरीन ने, उलमाए जमहूर ने यही मसला सामने रखते हुए लोगों को आगाह किया कि देखो ये जो आलिम दीन है, जो दीन के उलमा हैं, जिनके बारे में नबी ने कहा अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, ये आलिम जो है दीन के सच्चे आलिम, ये नबियों के वारिस हैं, नबियों के नायब हैं, नबियों के जानशीन हैं, इल्म में नबी के वारिस हैं, लिहाजा इनका एहतराम रसूल का एहतराम, इनको देखना गोया रसूल को देखना। अल्लाह के रसूल की हदीस भी है कि अगर कोई चाहे मेरा दीदार करना चाहे तो मेरी उम्मत के उलमा का दीदार कर ले, अगर कोई मुझसे मुसाफा करना चाहे तो मेरी उम्मत के उलमाए दीन से मुसाफा कर ले, उसे मुझसे मुसाफा करने का अज्र मिलेगा, उसे मुझे देखने का अज्र मिलेगा। क्यों? इसलिए कि ये नायब हैं, वारिस हैं, जानशीन हैं, खलीफा हैं। तो दोस्तों, इसलिए उलमा भी अगर जमीन पर चले तो कोशिश करो पीछे चलें, इसलिए कि उलमा की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत है, उलमा से अदावत रसूल से अदावत है, इसलिए इनके भी पीछे पीछे चलो। आज आपने देखा होगा कि जब हमारे उलमा चलते हैं तो लोग आगे नहीं चलते बल्कि उनके पीछे चला करते हैं। ये तरीका हमें कुरान ने दिया है कि जब नबी से आगे नहीं बढ़ सकते तो जो वारिसे नबी है उससे भी आगे नहीं जाना चाहिए, जो नायब नबी है, नबी के नायब और जानशीन है, उनसे भी आगे मत जाओ, पीछे चलो। ये तरीका, ये कायदा कुरान ने दे दिया, ये कुरान ने ये कानून बना दिया कि नबी से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, चलने में भी। मगर मैं क्या बताऊं, तारीख के औराक गर्दानी करते हैं, जब तारीख उठाकर देखते हैं तो एक चलने वाला चला, एक चलने वाला चला, और कभी ऐसे चला कि कभी रसूल के बाएं चलता है, कभी रसूल के दाएं चलता है, कभी रसूल के पीछे चलता है, और कभी कभी रसूल के आगे आगे चलने लगता है, रसूल के आगे आगे चलने लगता है। तारीख याद है? उठाओ तारीख इस्लाम। हिजरत की रात जब गारे सौर में अल्लाह के रसूल पहुंचे, सिद्दीक अकबर साथ, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल जानशीन पैगंबर रसूल के साथ साथ हैं। हिजरत की रात में मक्का से मदीना गए तो हजरत सिद्दीक अकबर को लेकर गए, सिद्दीक अकबर साथ हैं, लेकिन जब गारे सौर में पहुंचे
اچھا غار ثور میں بھی عجیب معاملہ ہوا کہ جب غار ثور میں پہنچے تو اللہ کے رسول سے حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اس غار میں جانا ہے، اس غار میں ٹھہرنا ہے، اس غار میں رکنا ہے، آپ پہلے ٹھہرے میں اندر جا کے صفائی کر دوں، اس غار کی صفائی کر دوں، کوئی موذی جانور نہ ہو، اندر کوئی ایذا پہنچانے والا جانور نہ ہو، میں پہلے صاف ستھرا کر دوں۔ حضرت صدیق اکبر اندر گئے اور اندر جانے کے بعد ایک ایک سوراخ کو بند کر دیا، ایک ایک سوراخ کو کپڑا پھاڑ کے بند کر دیا، مگر اب کپڑا ہی نہیں بچا، ایک سوراخ کھلا رہ گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے پورے یعنی غار کو صفائی کیا، اور صفائی جب ہو گئی تب کہا یا رسول اللہ تشریف لے آئیے، یا رسول اللہ اندر آ جائیے۔ دوستو یہ بظاہر تو ایک واقعہ ہے، یہ بظاہر تو ایک واقعہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اگر تم رسول کو اپنے دل کے غار میں لانا چاہتے ہو تو پہلے صدیق کو لے آؤ، کیا بات ہے، پہلے صدیق اکبر کو لاؤ، اس لیے کہ جب صدیق اکبر آئیں گے پھر اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں۔ اب ذرا خیال کریں تو دوستو حضرت صدیق اکبر نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، مگر ایک سوراخ کھلا رہ گیا، ایک سوراخ میں لگانے کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا۔ تو ہوا کیا، اللہ کے رسول اندر آئے، آنے کے بعد حضرت صدیق کے زانوئے مبارک پر سر رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اب وہ جو سوراخ کھلا تھا حضرت صدیق اکبر نے اس ڈر سے کہ کہیں کوئی جانور نکل نہ آئے، اندر سے کوئی جانور باہر نہ آ جائے، کوئی کیڑا باہر نہ آ جائے، اپنا انگوٹھا لگا دیا، اپنا انگوٹھا وہاں لگا دیا سوراخ پر، مگر اسی سوراخ میں ایک سانپ تھا، اسی سوراخ میں ایک سانپ تھا جو رسول کے دیدار کے لیے وہاں قیام پذیر تھا۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے، وہ بھی رسول وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، دھرتی پر کوئی ایسا چوپایا نہیں ہے، جاندار نہیں ہے جو رسول کی امت نہ ہو، سب رسول کی امت ہیں، سارے رسول کی امت ہیں۔ یہ چرند و پرند یہ بھی میرے نبی کی امت، یہ ستارے یہ بھی میرے نبی کی امت، یہ چاند و سورج یہ سب میرے نبی کی امتی ہیں، اور جو سانپ ہے بچھو جو بھی ہے وہ سب رسول کے امتی ہیں۔ تو وہ نبی کے دیدار کے لیے اس کے اندر برسوں سے انتظار کر رہا تھا، اور آج صدیق نے انگوٹھا لگا دیا، جو اندر ہے وہ بھی عاشق رسول اور جس نے انگوٹھا لگایا وہ بھی عاشق رسول، دونوں عاشق رسول ہیں۔ انگوٹھا لگا دیا تاکہ موذی جانور باہر نہ آ سکے۔ اب جب وہ باہر نہیں آ رہا تھا تو جھنجلا کر اس نے کاٹنا شروع کیا، کاٹا، حضرت صدیق اکبر کو زہر چڑھا، آنکھوں سے پانی آ گیا، اور وہ پانی آنسوؤں کی شکل میں چہرے رسول پہ گرا۔ اللہ کے رسول اٹھ کے بیٹھ گئے، یہ اے صدیق یہ تمہارا رنگ کیوں بدل رہا ہے، آخر تم اتنے پریشان کیوں ہو، یہ پسینہ کیسے آ رہا ہے، یہ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیسے گرے؟ کہا یا رسول اللہ لگتا ہے میں نے جہاں انگوٹھا لگایا ہے وہاں کوئی کیڑا ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے، وہاں کوئی سانپ ہے جو مجھے ڈس رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا قدم ادھر لاؤ، قدم ادھر لاؤ، پیر کو لیا، اپنا لعاب دہن لگایا اور صدیق کے انگوٹھے پہ مل دیا، سارا سانپ کا زہر کافور ہو گیا، سانپ کا زہر کافور ہو گیا۔ یہ واقعہ ہونا بھی ضروری تھا تاکہ پتہ چلے امتی میں اور نبی میں فرق کیا ہے۔ یہ لعاب دہن لگا دیں تو سانپ کا زہر اتر جائے، اور امتی اگر کہیں تھوک دے ملیریا پھیل جائے، ڈینگو ہو جائے۔ یہ ہمارے اور تمہارے تھوک کا عالم ہے، اور نبی کے لعاب دہن کا عالم یہ تھا کہ اگر دکھتی ہوئی آنکھ پر لگا دیں مولا علی کی تو دکھتی ہوئی آنکھ اچھی ہو جائے، آشوب چشم اچھا ہو جائے۔ اور حضرت قتادہ جو میدان جنگ میں لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے کسی نے تلوار مارا، ان کا ہاتھ کٹ گیا لیکن پورا نہیں کٹا، تھوڑا سی لگا ہوا تھا، لیکن لڑنے میں وہ ہاتھ جھول رہا تھا، بہت تکلیف دے رہا تھا۔ انہوں نے سوچا آخر کروں تو کیا کروں، بارگاہ رسالت میں آئے، کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ میرا بہت تکلیف دے رہا ہے، اگر حکم ہو تو اکھاڑ کے پھینک دوں۔ کہا نہیں ادھر لاؤ۔
लुआब दहन लगाया, हाथ पे लगा कर जब हाथ को चपकाया तो हाथ पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया, पहले से ज्यादा था। ये मेरे नबी के लुआबे दहन का मौजूदा है, नबी के लुआबे दहन का। हजरत सिद्दीक अकबर को लगाया तो जहर उतर गया, और उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हजरत सिद्दीक अकबर गारे सौर से निकले और निकल के चलने लगे, हजरत सिद्दीक अकबर गारे सौर से निकले अल्लाह के रसूल के साथ। अब रसूल आगे आगे, सिद्दीक अकबर पीछे पीछे। कुरान ने मना किया है, आगे मत चलो, आगे मत चलो, सिद्दीक अकबर पीछे पीछे। लेकिन तारीख बताती है कि कभी दाएं चले आते, कभी बाएं चले जाते, थोड़ी देर दाएं चलते, थोड़ी देर बाएं चलते, फिर थोड़ी देर में पीछे आ जाते। फिर ऐसा भी हुआ, तारीख ने लिखा है कि कभी कभी नबी से आगे आगे चलने लगे, नबी के आगे आगे चलने लगे। मैंने आलम तसव्वुर में, आलम ख्याल में बारगाह सिद्दीक अकबर में अर्ज किया, सरकार आप दाएं चलते हैं, चलो कोई बात नहीं, बाएं चल रहे हैं कोई हर्ज नहीं, पीछे चलते हैं, यही तो अल्लाह चाहता है, यही तो कुरान का हुक्म है। लेकिन ये आप नबी के आगे आगे क्यों चल रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह ने मना किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूले, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, पीछे रहो। तो आप आगे क्यों चल रहे हैं? सिद्दीक अकबर जवाब देते हैं, नादान बात यह है, मैं चलते चलते जब मुझे ख्याल आता है कि कोई पीछे से तीर न चला दे महबूब पर, तो मैं पीछे आ जाता हूँ ताकि तीर आए तो मुझे लग जाए, तीर आए तो मुझे लगे। फिर मुझे ख्याल आता है दाहिने से भी तो कोई मार सकता है, मैं रसूल के दाहिने आ जाता हूँ। फिर मुझे ख्याल आता है कि कोई बाएं से हमला कर दे, मैं रसूल के बाएं आ जाता हूँ। फिर मुझे ये ख्याल आता है आगे से अगर किसी ने अटैक कर दिया, आगे से अगर किसी ने हमला कर दिया, तो मैं रसूल के आगे आ जाता हूँ। मैं नबी से जुमला दे रहा हूं, मैं नबी से आगे बढ़ने के लिए आगे आगे नहीं चल रहा हूं, बल्कि बात यह है कि ये मेरी शमा है, मैं उसके गिर्द रक्स कर रहा हूं। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। मैं तो अपनी क्षमा के गिर्द रक्स कर रहा हूं, कभी दाएं जाता हूं, कभी बाएं जाता हूं, कभी पीछे आता है, कभी आगे, ये क्षमा के गिर्द रक्स कर रहा हूं। और वजह ये है ताकि जो अटैक हो, जो हमला हो, वो मुझ पर आए, महबूब बच जाए, महबूब पे कोई अटैक ना होना पाए। मेरी नीयत ये है, मेरा इंटेंशन ये है, मेरा इरादा ये है, मेरा अज़्म ये है, मैं आगे बढ़ने के लिए आगे नहीं चल रहा हूं। तो देखा दोस्तों, इस मिलादुन नबी को निहायत अदब व एहतराम और निहायत खुलूस के साथ मनाएं, और कोई ऐसा काम ना करें, जलसा हो या जुलूस, उसमें कोई ऐसा काम गैर शरई नहीं होना चाहिए जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, इस्लाम के मिजाज के ख़िलाफ़ हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। सरकार को नाराज़ करने वाला काम मत करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला आपके हर हिस्से को, चाहे मजलिस में हो या जुलूस में, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।